اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعناتهم بر منکرین اہل بیت اطہار علیہم السلام، بر دشمنان امیر المؤمنین علیہ السلام لعنت بے شمار۔ امہ ٹی وی جو یو کے میں واقع ہے، میں ان کو مکرر فون کر چکا ہوں، لیکن صرف ان سے 2 مرتبہ بات ہو سکی ہے۔ پہلی دفعہ جو میں نے پچھلے ہفتے ایک ویک پہلے فون کیا تھا، ان کے کسی پروڈیوسر سے جن کا نام شہناز ہے، ان سے بات ہوئی ہے، اور یہ پہلا کلپ آپ جو دیکھیں گے انہی شہناز صاحبہ سے میرا گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین، واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیر مولا علی مدد، یا مشکل کشا علی مدد، سلام اللہ علیہ۔ میں اس وقت ایک بہت انٹائی شیعہ ناصبی ٹی وی چینل جس کا نام ہے امہ ٹی وی، اور یہ یونائٹڈ کنگڈم میں واقع ہے، ان کو فون کرنے لگا ہوں تاکہ ان سے یہ درخواست کروں کہ وہ ہم سے مناظرہ رکھیں، اور اگر مناظرہ نہیں رکھتے تو ہم سے گفتگو اور محاورہ رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ان کو فون کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ امہ ٹی وی ہے کیا؟ جی یہ سوئچ بورڈ ہے جس میں امہ ٹی وی کے جو ہیں ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو امہ ٹی وی سے ملائیں ہمیں۔ آپ سوئچ بورڈ کے تھرو ہیں، میں کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ تو میں کسی انتظامیہ سے یا کسی عالم دین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عالم دین جو ہے اس وقت تو جو سٹافنگ ہے وہ تو نہیں ہے، شام کو ہوں گے یا صبح ہوں گے، آپ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں۔ انتظامیہ کس وقت ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ابھی۔ نہیں، ان میں شامل ہوں نا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ شام کو آئیں گے؟ ابھی کیا ٹائم ہے وہاں پہ؟ ابھی یہاں پر جو ہے نا 3:22 بجے۔ تو کس وقت میں فون کروں تاکہ ان سے بات ہو سکے؟ آپ تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیں نا کس چیز کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں، میں پھر آپ کو رائے دے سکتی ہوں کس سے بات کریں۔ کسی عالم سے، کسی وہ مذہبی مسئلے پر 10 سے 12 ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف جو ہمارے جو ہے نا عالم بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، 10 سے رات کے 10، اور انتظامیہ والے کتنے بجے آتے ہیں؟ نہیں، انتظامیہ یہ میں بتا رہی ہوں میرے بھائی کہ اس میں شامل ہوں، انتظامیہ میں شامل ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اچھا، انتظامیہ آپ کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ جی بہن، آپ کی کیا پوزیشن ہے انتظامیہ میں؟ آپ کیا رینک؟ جو پروڈکشن اور پروگرامنگ ہے نا، اس ڈپارٹمنٹ کی مینیجر ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے بہن۔ معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ جی یا آپ کا ٹی وی چینل جو ہے، اس میں کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ٹی وی چینل ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے اہل بیت ٹی وی علیہم السلام، میں اس کا سربراہ ہوں، اور میرا نام حسن اللہ یاری ہے، اور میں اس لیے فون کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے جو علماء دین ہیں یا وہاں آپ کے جو انتظامیہ ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں تاکہ ہمارے مذہب جو شیعہ مذہب ہے اور آپ کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں، اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں شیعہ جواب نہیں دے سکتے، اور اگر وہ یہ چاہیں کہ مناظرے ہوں ہمارے درمیان، ہمارے ٹی وی اسٹیشن اور آپ کے درمیان، اس کے لیے ہم بہت ہی اس بات کو چاہتے ہیں اور اس بات کی ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ غور کریں، اور ابھی جواب دینا چاہیں ابھی جواب دے دیں، بعد میں فکر کر کے جواب دینا چاہیں وہ بھی ہمیں منظور ہے، جو بھی آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتی ہوں نا، میں آپ کو اپنا ای میل دیتی ہوں۔ جی، تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا لکھ دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں تو سمجھ گئی ہوں کہ اگر بیٹھ کر اگر کوئی بات ہو سکتی ہے جو کچھ بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا لکھتے ہیں آپ کی طرف سے جو انویٹیشن ہے، تو ضرور جو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں میں ان سے رائے لے کر میں پھر آپ کو جواب دے سکتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں دوبارہ فون
کرنا مجھے پسند ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ بات ہو سکے. جو میں کیا ہے میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم موو ہو رہے ہیں اس بلڈنگ سے. جی اور اگر آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ کون کہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. بالکل مکمل جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں اس وقت جو ہے نا وہ موومنٹ ہو رہی ہے. جی تو اس لیے اس میں ہمیں جلدی نہیں ہے میری بہن، وہ ہمیں جلدی نہیں ہے. آپ اپنی تسلی سے یہ جو میسج ہیں آپ وہ اس کو میسج کو آپ لے لیں اور میں آپ کو ای میل بھی بھیج دیتا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میسج بس یہ ہے کہ نہایت محبت سے، احترام سے، اور آپ کے ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. جی بہت. آپ جملہ ختم ہونے دیں میرے بہن. جو بھی اعتراضات ہیں، میں نہیں چاہتا کہ صرف مناظرہ ہی اس کا نام رکھ دیں. اگر مناظرہ چاہتے ہیں تو مناظرہ بھی، لیکن اگر گفتگو، محاورہ، مکالمہ، یعنی جو اعتراضات ہیں ہمارے لوگوں پر، ہمارے عقائد پر، شاید ایسی باتیں ہوں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوں، شاید یہ باتیں ہیں جو آپ کی باتیں صحیح ہیں میرے بھائی. کچھ تو پرسیوڈ ہو رہی، کچھ تو ہوتی نہیں ہے. کچھ تو ظاہر ہے ایک سوچ ہے، وہ تو ہر کسی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی، مجھے لگتا ہے کہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ضرور جو ہے میں ان سے بات کروں گی. میں اپنا ای میل آپ کو دے دیتی ہوں. اس میں صرف اگر آپ اپنے کانٹیکٹ جو ہم نے گفتگو ہے اتنا لکھتے ہیں کہ ان ریلیشن ٹو آور ڈسکشن آن دا فون، دیز آر مائی کانٹیکٹ ڈیٹیلز. تو یہ کم سے کم وہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس پین ہے؟ جی میں حاضر ہوں، فرمائیے. جی شناز SH جی ANAZ @umachannel.tv UMMAHCHANNEL.tv. جی شہناز جو ہے SHAH SHANAZ جی SHANAZ. اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ بہن. میں آپ کو انشاءاللہ ای میل بھیج دوں گا. تھینک یو. خدا حافظ. علیکم السلام. تو الحمدللہ ان سے بات ہوئی ہے، تجویز ان کے انتظامیہ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ جن سسٹر سے بات ہوئی ہے وہ سسٹر ہمارے ہیں، ان کے پروڈکشن مینیجر. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. تو یہ اگر امت ٹی وی والے پیچھے نہیں ہٹتے اور اجتناب نہیں کرتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کے بہت ہی شائق ہیں، بہت ہی مائل ہیں کہ ہم ان سے گفتگو ہو جائے. اور میں جو تجویز دینے لگا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ مناظرہ کرنے سے ڈر جاتے ہیں. مناظرہ اس میں ایک شکست کی جو امکان ہے، جو احتمال ہے، اس میں ان سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا نام صرف ضروری نہیں ہے مناظرہ ہو. اگر یہ مناظرہ نہیں چاہتے، گرچہ ہماری پرائیورٹی مناظرے کی ہے، اگر وہ مناظرہ نہیں چاہتے تو وہ یہ کم از کم یہ چاہتے ہوں گے کہ مثلا ہمارے درمیان محاورہ، گفتگو، سوال و جواب، اگر وہ جواب نہیں دینا چاہتے، صرف وہ ہم سے سوال کریں جو ان کی سمجھتے ہیں ان کے اعتراضات ہیں ہمارے مذہب پر، جس بھی مسئلے پر ہو، اصول دین، فروع دین پر جس مسئلے پر بھی ان کے اعتراضات ہوں، اگر وہ ہمیں وقت دیں، بشرطے کہ ہر سوال جو پوچھا جاتا ہے اس کے لیے ایک لازمی وقت لازم ہوتی ہے. اس کے اسی سوال کے حساب سے کہ کتنا وقت مانگتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کے لیے ہم حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ملاحظہ کرنے کا، مشاہدہ کرنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. یا علی مدد. یا علی مدد. دوسری مرتبہ میں 22 نومبر 2016 کو ان سے بات کر چکا ہوں. ان سے جب بات ہوئی، امت ٹی وی والے کسی لائیو شو میں تھے، تو میں نے ان کو لائیو شو میں بات کی ہے. وہاں پہ کچھ عالم دین بیٹھے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ وہ عالم دین کون تھے. تو میں نے جب ان کو گفتگو اور مناظرے کی دعوت دی ہے تو انہوں نے فوراً میرے آگے یہ پیشکش لگائی ہے، یہ شرط لگایا کہ آپ ادھر آ جائیں تو مناظرہ فوراً ہوگی. گرچہ میرے لیے UK جانا مشکل ہے، کیونکہ میری فیملی کے ابلیگیشنز ہیں. میرے اپنے 2 ٹی وی اسٹیشنز ہیں جہاں پر میں روزانہ مجھے شوز کرنے ہوتے ہیں اور تقاریر کرنے ہوتی ہیں اور کالز کے جواب دینے ہوتے ہیں. ایک شو عربی میں ہے، ایک شو فارسی میں ہے، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. اس کے علاوہ UK جانے کے لیے صرف سیاحت کے لیے تو جانا نہیں ہوتا، مناظرے کے لیے نہیں معلوم کہ کون سے سوال پوچھیں گے. تو مجھے کتابوں کے بہت
زیادہ تعداد ضرورت ہوگی. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں کسی سے کتابیں لے لیں، کیونکہ ہر عالم کا، ہر محقق ریسرچر کے اس کی اپنی کتابیں ہوتی ہیں جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلان مواد فلان صفحے میں ہے. دوسری کتاب کو بوقت مناظرہ آپ مراجعہ کریں، صفحہ مختلف، پرنٹ مختلف ہوتے ہیں تو ان کا ملنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میرے لیے UK جانا مشکل ہے. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہم سیریز رکھنا چاہتے ہیں مناظرے کے، اور سیریز مناظرہ رکھنا اگر ہم ویڈیو اسکائپ کے ذریعے رکھتے ہیں تو یہ آسان ہے اور زیادہ پریکٹیکل ہے. لیکن جب یہ بلف کرتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں تو میں ان کا بلف قبول کرتا ہوں. میں UK آنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ میرا شرط یہ ہے کہ ایک مناظرہ نہ ہو، کم از کم 6 مناظرے ہوں. ایک ہفتہ یا 10 دن میں کم از کم 6 مناظرے ہوں. ان 6 مناظروں میں سے 3 مناظرے کے موضوع ہم انتخاب کریں گے، باقی 3 یہ جو مرضی چاہے موضوع انتخاب کریں، موضوع مناظرہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم UK آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف ایک مناظرے کے لیے نہیں، 6 مناظرے کم از کم ہوں. اس کے علاوہ مناظرہ ایک نیوٹرل TV اسٹیشن پہ ہو. کوئی ایسا اسٹیشن ہم کرائے پہ لیں گے جو نہ عمریوں کا ہو اور نہ شیعوں کا ہو، تو اس کے خرچے 50-50 برداشت کریں گے. اور ہم وہاں پہ ٹھہریں گے لندن میں یا UK میں، جس جگہ بھی ہو، ایک ہفتہ 10 دن. اسی ایک ہفتہ 10 دن کے درمیان 6 مناظرے کم از کم ہونے چاہیے. مناظرے کے شروط اور قواعد میرے آنے سے پہلے یہ طے ہوں اور اس پہ کانٹریکٹ ہو، دونوں کی طرف لیگل کانٹریکٹ، بائنڈنگ کانٹریکٹ ہو دونوں طرف کے درمیان. اور جرمانہ بھی، جو بھی کوئی اس مناظرے سے بھاگ جائے، فرار کرے، اس کا جرمانہ بھی وہاں پر اس کانٹریکٹ میں اس میں درج ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ فرار نہ کر سکیں. تو میں ان کا بلف قبول کرتا ہوں. یہ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، میں نے قبول کیا ہے آنے کے لیے. فوراً یہ اپنا جواب اعلان کر دیں کہ کیا یہ حاضر ہیں کہ کم از کم میرے آنے سے پہلے یہ کانٹریکٹ طے ہو. 6 مناظرے ہونے چاہیے ایک ہفتے میں یا 10 دن کے اندر اندر، اور ہر مناظرہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، جتنا اس کا وقت ہو اسی وقت کے ساتھ. اور اسی مدت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس 6 مناظروں میں 3 مناظرے کے موضوع ہم انتخاب کریں گے. میرے معزز ناظرین، اب آپ دیکھیے دوسرا کلپ. جی امت ٹی وی. السلام علیکم. السلام علیکم. امت ٹی وی. ہاں. تو لائیو شو پہ کون کہاں سے؟ حسن بول رہا ہوں. حسن کہاں سے؟ امریکہ سے. امریکہ سے؟ جی. یہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا آپ کیسے دیکھ رہے ہو پروگرام؟ آپ کا پروگرام یہ انٹرنیٹ پہ بھی آتا ہے، جادو پہ بھی آتا ہے؟ نہیں. جادو پہ نہیں آتا؟ پہلے تو آتا تھا. ابھی نہیں آتا. نہیں ابھی نہیں آتا، پہلے تو آتا تھا. اگر بات کرانا ہے تو میں علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہنے کی ضرورت مجھے. اچھا آپ کہاں سے ہو نا؟ آپ کہو نا پبلک. امریکہ سے فون کر رہا ہوں بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہا. حسن. جی. اوکے حسن امریکہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بالکل اسی طرح حدیث پاک کا جو علم ہے جی، اس پر بھی آپ کو مکمل دسترس حاصل. سبحان اللہ. اور صرف کے ذخیرہ احادیث تھا. حدیث پاک کا علم بھی وسیع علم ہے جس کی کئی برانچز ہیں. جی جی. کئی جہات ہیں. تو ہر جہت سے، ہر حوالہ سے حدیث پاک میں جی آپ کو ایسی دسترس حاصل تھی کہ کوئی اس کی نظیر ہمیں نظر. سبحان اللہ. صحیح صحیح. وہ فارسی کا بڑا مشہور ایک مقولہ ہے جی، کہتے ہیں کہ ولی را ولی بھی شناست اور عالم را عالم بھی دانت. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محدث را محدث بھی دانت. بہت اچھے. کہ محدث کی بات کوئی محدث ہی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے ایک حوالہ پیش کروں گا. ہلو. حافظ بخاری حضرت علامہ شاہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ، ان سے محدث اعظم کشوچوی پوچھتے ہیں
کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا مقام حدیث کے فن میں کیا ہے؟ علامہ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی اجازت سے امریکہ سے ہمارے ساتھ وہ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی فرمائیے۔ میرے فون جواب دینے کا بہت شکریہ۔ میرا نام معزز علماء کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں امریکہ سے فون کر رہا ہوں، اور میں ایک شیعہ طالب علم ہوں جس کو آپ کہیں گے شیعہ مولوی، اور مجھے بہت سنائی دی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ لوگ اپنی ٹی وی پر اہل تشیع کے خلاف کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں آپ لوگوں کا، تو میں اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں جو بھی اعتراض ہو، اور اسی طرح میرے پاس بھی حسن بھائی بات یہ ہے جی بالکل آپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کبھی چاہیں تو مناظرہ رکھ دیں علناً اختلافی مسائل پر۔ آپ میری بات سن لیں حسن یاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے، آپ کو سنا بھی ہے میں نے آپ یوٹیوب پہ، آپ ایسا کریں کوئی ڈیٹ فکس کریں اور ماشاءاللہ تشریف لے آئیں یو کے میں۔ آپ ہمیشہ دیکھیں یہ اگر آپ یہاں سے ٹی وی سے لائیو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم حاضر ہیں، اگر آپ یہاں آنا چاہیں تب بھی ہم حاضر ہیں۔ نہیں، آنا ہمارے لیے مشکل ہے، اگر ہم لائیو آنا کی مشکل ہے، میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں اپنی طرف۔ نہیں دیکھیے، صرف ٹکٹ کی بات نہیں ہے، اگر آپ بات کرنے دیں گے مجھے، یوٹیوب پہ علماء اہل سنت کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں، اب میں آپ مجھے بات کرنے دیں تو میں جواب دوں گا۔ پیش کرتا ہوں، آپ کل آ جائیں۔ آپ میرا فون نہ کاٹیے تاکہ میں آپ کا جواب دوں۔ فون نہیں کاٹیں گے؟ فون نہیں کاٹیں گے تاکہ میں آپ کو جواب دوں؟ فرمائیے۔ عرض یہ ہے، دیکھیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی اس حد تک ہے کہ ہم آپس میں مل کر بات کر سکتے ہیں، آپ میرا چہرہ دیکھیں، میں آپ کا چہرہ دیکھوں، اور میں آپ کو حوالے دکھاؤں اور آپ مجھے حوالے دکھائیں۔ صرف آنے کی بات نہیں ہے، اگر میں وہاں پہ آ جاؤں، دیکھیے ایک منٹ مجھے بات ختم ہونے دیں، بات پلیز میری بات ختم کر، پلیز بات ختم ہونے دیں، میرے معزز مخاطب بات ختم ہونے دیں۔ دیکھیں، اگر میں واقعاً آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بات سننے دیں نا، بات ختم ہونے دیں، نہیں بات ختم ہونے دیں، آپ ڈر رہے ہوئے ہیں، نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں، اور آپ کا جو مطلب علم ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آ آپ مجھے آپ فون نہ کاٹیں، جرأت نہیں ہے، فون نہ کاٹیں، ابھی ہم چلتے ہیں۔ آپ کو جرأت نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہوئے ہیں، مجھے بات کامل کرنے دیں، مجھے بات کامل کرنے دیں، بات کامل کرنے دیں۔ علماء تو الحمدللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے میری بات جو ہے ختم، مناظرہ کر رہا ہوں، ہم بھاگنے والے نہیں بھائی، الحمدللہ بات کرنے دینا، اگر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ بسم اللہ تشریف اللہ، آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنا مشکل ہے، آپ تو ہر یوٹیوب کلپ پہ کہتے ہو جی میں کل آ سکتا ہوں، ابھی آپ بات کرنے دیں گے مجھے؟ اب آئے نا، آپ مجھے، ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے میری آواز کاٹی ہوئی ہے، دیکھیں آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ جماعت کیا انشاءاللہ، یہ ہماری طرف سے آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اینی ٹائم ویلکم تشریف لائیں، اور کوئی بھی بہانہ نہ بنائے جی میرا آنا مشکل ہو گیا ہے، لہذا آئیں، انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ اب آپ بات کرنے دینا مجھے، چاہتا ہوں میں جناب، انہوں نے میری بات کاٹی ہوئی ہے، دیکھیں یہ ان کی اتنی نامردی ہے، محدث کو محدث کی پہچانتا ہے۔ انہوں نے مجھے بات کرنے ہی نہیں دی ہے، میں دوبارہ ان کو فون کرتا ہوں۔ اور ان کا فون بزی جا رہا ہے۔ یہ خود ہمیشہ مناظرے کرتے ہیں شیعہ عوام کے ساتھ فون پر، اور فون سے ان سے سوال بھی پوچھتے ہیں شیعہ عوام سے، بیچارے جن کو مثلاً اتنے حدیث کا نہیں پتہ، حوالوں کا نہیں پتہ، اور یہ ہمیشہ ان سے سوال ان کے آگے ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ نہج البلاغہ میں اس کا جواب دے دو۔ تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ تم ہمیں سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے، جب آپ اسٹوڈیو آئیں گے تو اس وقت ہم پوچھیں گے آپ سے، یہ تو نہیں کہا کبھی آپ نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈیو میں شیعہ حضرات جو آپ کو فون کرتے ہیں تو آپ ان کے فون کو کے آگے ان کے سوال ڈالتے ہیں، آپ کے اپنے علماء فون کرتے ہیں، فون سے خطابت کرتے ہیں۔ تو جس وقت ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور آپس میں ویڈیو کانفرنس رکھ سکتے ہیں، آپس میں ایسی بات کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حوالے دکھا سکتے ہیں ٹیلی فون پر اور ویڈیو پر اور اسکائپ پر۔ تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کمرے میں ہم ساتھ آمنے سامنے حاضر ہو جائیں، یہ پہلی بات ہے۔
دوسری بات یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ اگر ان سے مناظرہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ میں کوئی ادعا نہیں کرنا چاہتا جس کے لیے میرے پاس دلیل نہ ہو، حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو، حجت نہ ہو، کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ آپ کی دلیل کہاں ہے. تو ہر بات کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے مجھے پتہ بھی نہیں مناظرے میں یہ کون سے سوال اٹھائیں گے، مجھے کس کتاب کی ضرورت پڑے گی. تو میں امریکہ سے 1000 جلد کتاب، 2000 جلد کتاب، 5000 جلد کتاب لے کے جاؤں ادھر UK، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میرے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ میں کتابیں دکھاتا ہوں کہ ان کو 10 کتابیں بھی لے جانا میرے لیے مشکل ہے. یہ تیسری بات. اور اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین، ہم مناظروں کا ایک سیریز رکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے بات کرنے تک نہیں دی ہے کہ ان سے بات کروں میں. انہوں نے میری بات کاٹی ہے اور مجھے بات کرنے بھی نہیں دی ہے کہ میں ان سے بات کروں. انہوں نے میرا فون کاٹ دیا تاکہ میں اپنا موقع نظر پیش کروں. مناظروں کا سیریز اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ سب کے لیے یہی آسان ہے کہ ہم جس طرح آپس میں ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے، اور بہت ابھی دیکھیں آپ نیو یارک میں ایک جرنلسٹ بیٹھا ہے، وہ انٹرویو لے رہا ہے دوسرے آدمی کا جو ٹوکیو میں ہے، جو لندن میں ہے، جو ماسکو میں ہے. یہ ایک عام مسئلہ ہے. یہ ایک فرار ہونے کا طریقہ ہے، بھاگنے کا طریقہ ہے تاکہ یہ لوگ مناظرہ نہ کر سکیں اور مناظرہ ان سے ہمارا سامنے نہ ہو کہ آپ ادھر آ جائیں. خدا جانتا ہے اگر ان میں جرأت ہوتی تو مجھے میرا بات نہ کاٹتے، یہ مجھے فون ختم ہونے کا موقع دیتے تاکہ میں ان کو کیا پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو دوبارہ فون کرتا ہوں. السلام علیکم. دیکھیں میرا نام حسن تو کیا کر رہا ہے؟ بات تو سنو نا یار، بات تو سنیے. تو ٹیکسی ڈرائیور بننا یار. میں عالم دین ہوں، میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں. میرے پاس 2 ٹی وی اسٹیشن ہیں. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ ادھر امت ٹی وی چلا رہے ہیں. تو بینچ کر رہا ہے امت ٹی وی والے. میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ سب ٹی وی سے نشر ہوگا، یوٹیوب سے. آپ ذمہ داری سے بات کریں. میرے پاس 2 ٹی وی اسٹیشن ہیں، ایک عربی میں، ایک فارسی میں، پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے. امت چینل والے کیوں گالی دے رہے ہیں بھائی مجھے؟ پھر اس نے فون کاٹا ہے. دیکھیں انہوں نے مجھے گالی بھی دی ہے، بدتمیزی بھی کی ہے، اور فون مکرر کاٹ رہے ہیں. یہ اس کا نام ہی فرار تو یہی ہے نا. اگر یہ واقعاً مناظرہ کا چیلنج قبول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تم جب بھی مرضی آ جاؤ. ابھی جو ہے مجھے گالی دے کے میرا فون کاٹ رہے ہیں، خوب دیکھ لیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ فرار کا اعتراف ہے. یہ جن بھی مسائل آپ اگر فون کاٹتے ہیں تو یہ فرار کا اعتراف ہے. پھر کاٹ دیا اس نے. جی آپ فون نہ کاٹیے، 1 سیکنڈ میری بات تو سنیے نا. آپ فون پر کاٹا ہے. دیکھا معزز ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا آپ سب نے کہ یہ لوگ کتنے کاغذی ببر ہیں، یہ کاغذی شیر ہیں، یہ ان کے پاس علم نہیں ہے. ان کو اگر اپنے مذہب پہ اطمینان ہوتا تو مجھے میرا جملہ ختم ہونے دیتے. میں نے ان سے کوئی بدتمیزی تو نہیں، گالی تو انہوں نے مجھے دی ہے، بدتمیزی تو ان لوگوں نے ہم سے کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے، میرے مولا کا شکر ہے کہ ان کا امت ٹی وی، ان کے علماء چیلنج ہونے کے باوجود یہ فرار ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس کلپ کو، جو میرے شیعہ بھائی ہیں، اس کو خوب نشر کر دیں. دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، کہ اگر واقعاً یہ اپنے چیلنج قبول کرنے کے سلسلے میں ان میں سچائی و صداقت تھی تو یہ اس طرح مجھے فون نہ کاٹتے اور مجھے بات کرنے دیتے.